ارشاد ہوا ان ھذہ تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ قرآن مجید ایک تذکرہ ہے، یاد دلانے والی ایک چیز ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو اس کو چاہے اس کے دو معنی علماء نے کیے ہیں، جو چاہے اس سے تذکیر حاصل کرے، نصیحت حاصل کرے، یا جو چاہے اس کو یاد کر لے۔ فمن شاء ذکرہ، ذکرہ کے دو معنی ہیں، یاد کر لے، حفظ کا معنی محفوظ کرنا، محفوظ کرنا، حفظ یاد کرنا۔ حافظ وہ ہوتا ہے جس نے کچھ محفوظ کیا ہو۔ محفوظ کا معنی صرف یاد کرنا نہیں ہے، بلکہ احاطہ کرنا۔ احاطہ کرنا، احاطہ اس پر ہوتا ہے جو محاط ہو سکے، اور احاطہ وہ کرتا ہے جو محیط ہو سکے۔ حافظ کے لیے محفوظ کا ہونا ضروری ہے، اور محفوظ کے لیے حافظ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید کے لیے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم اس کے حافظ ہیں۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ میں حافظ ہوں۔ دیکھیے نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لہو، یہ حفاظت کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کو اختلاط سے بچانا، کہ اس میں کوئی اور لفظ کوئی ملا دے، کوئی جملہ ملا دے، کوئی لفظ کم کر دے، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں، اس کتاب الہی میں، قرآن مجید میں کیا چیز ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ ہے، اور جو نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ جو ہونا چاہیے، جو اس کو منظور ہے وہ ہے، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ نہیں ہے، اور جو اس کو منظور نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ کائنات کی ہر شے اس قرآن میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دعویٰ سچا ہوا کہ جو اس کو منظور ہے وہ ہے، جو اس کو منظور نہیں اس نے پیدا ہی نہیں کی، جو پیدا نہیں وہ ہے ہی نہیں، اور جو ہے ہی نہیں وہ قرآن میں ہے ہی نہیں۔ میری بات سمجھے؟ کیا میں نے آیت پڑھی؟ نہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم اس کے حافظ ہیں۔ حافظ کا کیا معنی؟ حفاظت کرنے والا، کوئی چیز اندر داخل نہ ہو سکے۔ جس طرح خاتم الانبیاء کا کیا معنی ہے؟ بڑی عجیب بات، کہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر۔ قرآن میں آتا ہے ختامہ مسک، قیامت کے دن جنتیوں کو شراب ملے گی، شراب طہور، پاک شراب۔ ختامہ مسک، اس بوتل پر جو مہر لگی ہوگی وہ ختام میں نے مہر، وہ کستوری کی خوشبودار مہر لگی ہوگی، یعنی نہ اس میں کوئی چیز داخل ہوئی ہے
اور نہ اس کے بعد کوئی نکلی ہے۔ مور کا تو یہ معنی ہوتا ہے نا کہ نہ اس میں مور لگنے کے بعد کوئی داخل ہو سکی کوئی چیز، اور نہ مور لگنے کے بعد اندر بوتل سے کوئی چیز باہر خارج ہو سکی۔ یہ دلیل ہوتی ہے مہر کی۔ مہر کا معنی یہ ہوتا ہے۔ جو منکر ختم نبوت ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مہر جو ہے یہ نیچے لگی ہے، لیکن مہر کے نیچے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جو مہر کے نیچے ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، مہر سب کے بعد میں لگتی ہے۔ اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، عجیب تعلیم ہے۔ سمجھ آئی؟ جو مہر کے اوپر لکھا جائے مہر اس کی تصدیق کرتی ہے، اور جو نیچے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ مہر کے بعد ہے۔ بات سمجھ آئی؟ تو مہر کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصدق ہیں انبیاء ما سبق کے۔ جو انبیاء آپ سے پہلے گزر گئے ان کے آپ مصدق ہیں اور وہ مصدق ہیں۔ انبیاء ما سبق مصدقین ہیں اور یہ مصدق اعظم ہیں ان کے۔ یہ مؤید ہیں، وہ مؤید ہیں۔ آپ قرآن مجید میں من بعد کا کوئی لفظ لائیں جو نبوت کے حوالے سے آیا ہو۔ الذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ينفقون والذین وما انزل من قبل کا من بعد کا بھی کبھی کہا۔ مرزائی حضرات کو غور فرمانا چاہیے، من قبل کا فرمایا کہ جو تجھ پر نازل کیا تجھ سے پہلے۔ آپ بعد کا ثبوت دیتے قرآن میں، قبل کا تو میں نے آیت پیش کر دی۔ تو ثابت ہوا کہ قبل کی ختام ہو مسک محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والثناء کی ذات عالیہ انبیاء ما سبق کے لیے مہر آخری ہے، مصدق ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ما ارسلناک الا اور یہ مفہوم جو ہے یہ مفید حصر ہے، یہ دائرہ حصر کا بنتا ہے کہ ہم نے بھیجا ہی تمہیں رحمت للعالمین ہے اور خاتم النبیین ہے۔ تیرے علاوہ ان کی تصدیق کرنے والا کوئی نہیں، تو مصدق آخر ہے، اور تیری تصدیق سے ان کی نبوت جو ہے وہ چمک رہی ہے اور دمک رہی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ ختامہ مسک، اس نے نہ اندر کی چیز کو باہر جانے دیا نہ باہر چیز کو اندر لانے دیا، اس لیے مور لگی ہو نہیں بوتلاں تے تکیو نا تے اندر نی شے باہر نہیں مننی، باہر نی شے اندر نہیں۔ حضور دی مور تو پہلے تے جڑے او خارج نہیں ہو سکتے، نکل دے نہیں سکتے، تے پچھلے داخل نہیں ہو سکتے۔ جڑے حضور تو بعدن او داخل نہیں ہو سکتے اس نبوت دے سلسلے اس مور وچ، کیوں؟ سارے تھلے پھر آسن
تے جڑی تلے مور تو لکھی ونجے وہ باطل ہوندی ہے۔ تے حضور انبیاء ما سبق کی تصدیق کرنے والے ہیں، من قبلک انا لہو لحافظون، اسا نازل کیتا ہے تے اسی اس دے حافظ ہاں۔ اوے حافظو فخر کرو حفظ قرآن پر کہ آپ کو بھی حافظ کہا جاتا ہے اور اس کو بھی حافظ کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ محافظت کے معنی میں ہے، لیکن آپ نے بھی تو کچھ حفاظت کر رکھی ہے نا ذہن میں، اس کو الفاظ کو محفوظ کر رکھا ہے، تو وہ لفظ آپ پر بھی اطلاق ہو رہا ہے، اس پر بھی ہو رہا ہے، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رؤوف و رحیم، رافت اور رحمت یہ اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کو نہیں ہے، مستقل طور پر کوئی اس کا مالک نہیں ہے اللہ کے سوا، لیکن اللہ نے یہ لفظ اپنے رسول کے لیے بولے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، یہاں شرک نہیں ہے۔ ذرا بولیے میرے سامعین، یہاں شرک نہیں ہے، قرآن ہے، اللہ بول رہا ہے اپنے رسول پر وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم۔ قرآن شرک سے بچاتا ہے، وہ لفظ جو اللہ نے اس کو سجتے ہیں اپنے لیے بولنے کے لیے، وہ اپنے نبی پر کیوں بول رہا ہے؟ لیکن آج تک کوئی نکال نہیں سکا، نہ اس پر اعتراض کیا، تو ہم پر کیوں اعتراض کیا جاتا ہے اگر ہم کوئی لفظ بول دیں؟ یہی لفظ اللہ نے بولا، تو جس طرح بالمؤمنین رؤوف الرحیم، رحمت اور رافت کو اللہ نے چونکہ حضور کو مالک بنایا، آپ کو عطا فرمائی، تو اللہ نے فرمایا یہ بھی رؤوف الرحیم ہے، مستقل میں ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس کو دینے والا میں ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں مستقل مالک ہوں، یہ مالک بالعطا ہے۔ اس کو میں نے عطا کیا ہے، تو یہ اس کو میں نے عطا کیا ہے، اور اس کو یہ کہا ہے کہ تو مالک ہے اور تو اپنی مرضی سے بھی کر سکتا ہے، تو یہ ایک اعزاز ہے انبیاء کے لیے۔